آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے مرد مجاہد کی جس کا آج بھی نام سنتے ہی یہودی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ عراق کی تاریخ میں ایک ایسا صدر جس نے امریکہ، روس اور اسرائیل کی نیندیں حرام کر دی تھیں۔ ناظرین، اس لیے صدام حسین کے بارے میں اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسا پاگل شخص ہے جسے نہ تو اپنی تباہی کا خیال ہے، نہ ہی کسی دوسرے کی تباہی کا کوئی خیال ہے۔ ایک دفعہ صدام حسین ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ایک عورت آ کر فریاد کرنے لگی کہ اسرائیلی فوج نے میری جوان بیٹی کے ساتھ زیادتی کیا اور پھر اسے قتل کر دیا ہے۔ آپ لوگ ادھر مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، ادھر اسرائیلی کتے مسلمانوں کی عزتیں نوچ رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان بیٹوں کو سڑکوں پر گھسیٹ کر سرے عام قتل کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو مسلمان بیٹیوں کی چیخو پکار سنائی نہیں دیتی؟ ناظرین، اس عورت کی باتیں سن کر صدام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس مرد مجاہد نے ادھر ہی پریس کانفرنس میں کہا کہ کل کا سورج جو نکلے گا انشاءاللہ اسرائیل کے لیے تباہی کا دن ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسرائیل کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ صدام حسین نے اگلے ہی 2 گھنٹوں میں اعلیٰ افسران کی میٹنگ بلائی اور اسرائیل پر حملے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، اس کے حکم پر اسرائیل کے دارالحکومت پر 40 میزائل داغے گئے اور ہزاروں یہودی مار دیے گئے۔ بڑی بڑی بلڈنگ گر رہی تھیں، میزائل پر میزائل اسرائیل پر داغے جا رہے تھے، یہودی ڈر کے مارے گھروں میں چھپ گئے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اسرائیل کے ہوش اڑ گئے۔ امریکہ اور اسرائیل کو سمجھ آ گئی تھی کہ صدام حسین ان کے لیے موت کا فرشتہ بن کر آ گیا ہے، لہٰذا انہوں نے اندر ہی اندر عراق اور صدام حسین کے خلاف سازش رچی اور صدام حسین کو پھانسی کے منصوبے بنانے لگے۔ پھر امریکہ نے صدام حسین پر الزام لگایا اور جنگ مسلط کرتے ہوئے عراق پر حملہ کر دیا اور عالمی طاقتوں کو کہنے لگے کہ عراق کے پاس ایسے جہاز ہیں جن کی مدد سے وہ کسی بھی وقت دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ پھر بات عدالت تک جا پہنچی۔ جج نے جب صحیح فیصلہ دینا چاہا تو اسے بھی برطرف کر دیا گیا اور امریکہ نے اپنا پٹھو جج کے طور پر لگا دیا، جو امریکہ کے ٹکڑوں پر پلنے والا شخص تھا۔ ناظرین، صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پر کوئی خوف نظر نہیں آیا اور ہنستے ہوئے اس نے سزا قبول کر لی۔ صدام حسین کو عراق کے شہر بغداد میں پھانسی دی گئی اور صبح 5 بجے تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین، صدام حسین نے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ لوگ سکون کی نیند سو سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اب بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کوئی ایسا لیڈر دے جو مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کا بدلہ کفار سے لے سکے۔ کفار ہمیشہ مسلمانوں کا دشمن رہا ہے، کبھی دوست نہیں بن سکا اور نہ ہی بنے گا، اور مجھے امید ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ پوری دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔